الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، رمضان مبارک کا یہ مہینہ جس کے آج کے روزے کے ساتھ 15 دن ہمارے مکمل ہونے جا رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ گزشتہ درسوں میں بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ تھیں کہ رمضان کے روزے کی کیا آداب ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک ادب اور بھی ہمارے ساتھ ہے جو بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ انسان 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان 2 مرتبہ پیدا ہو؟ ایک مرتبہ جو وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور دنیا کے اندر اپنی آنکھیں کھولتا ہے، ایک وہ مرتبہ ہوتا ہے جب وہ گناہوں سے نکل کر، گناہوں کے دلدل سے نکل کر پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور کیسے یہ ہوگا؟ آدمی جب توبہ کرے گا۔ توبہ اس کا رمضان سے اتنا گہرا تعلق ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص رمضان میں قیام کرے گا، یہ ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اسی کا ذکر ہمارے ساتھ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان، رمضان اسی لیے کہا گیا کہ رمض کے معنی ہیں کہ ترمض الفصال، جب اونٹنی کا بچہ ہلکی گرمی محسوس کرتا ہے ریت سے۔ بعض علماء نے کہا کہ وہ زمانے میں جب کہ رمضان گرمی کے زمانے میں آیا تو رمضان اس کا نام رکھ دیا گیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، رمضان وہ ہے جس میں آدمی اپنے توبے سے گناہوں کو جلاتا ہے، اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اذا جاء رمضان، جب رمضان آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وصفدت الشیاطین، شیطانوں کو قید میں جگڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان کے موقع پر کیسا انسان بھی مسجد میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی جب بھوکا ہوتا ہے تو جسم میں شیطان خون کے ساتھ دوڑتا ہے، تو جب جسم میں رگوں میں خون کا دوران کم ہوتا ہے تو شیطان کی تگ و دو بھی، جد و جہد بھی کم ہو جاتی ہے، شیطانی خیالات کم ہو جاتے ہیں، لوگ نیکیاں کرنے لگتے ہیں۔ اور ایک روایت میں بھی یہی کہا غلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب ونادی مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ وتقاء من النار وذلك كل لیلہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ کیا خوشی ہوگی کہ اللہ تعالی ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اس کے لیے آدمی کو توبہ کرنا پڑے گا، بار بار اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی پڑے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، جو توبہ کرے گا میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ۔ تو شیخ لکھتے ہیں فَالصَّوْمُ دَعْوَةٌ إِلَى التَّوْبَةِ وَالْإِنْتِبَاهِ وَالرُّجُوعِ إِلَى اللَّهِ۔ روزہ یہ ایک دعوت ہے، پکار ہے۔ روزہ رکھنے سے آدمی کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ تو ساتھ ساتھ شیخ لکھتے ہیں کہ دیکھو، روزے کی حالت میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ جب رمضان آ جاتا ہے تو رمضان کے حساب سے ان کے پاس فلمیں اور سیریل بنتی ہیں، بس اسی فلموں اور سیریلوں میں گم ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے شیخ نے اس کے ساتھ لکھا والمعازف والمسرحیات والمسلسلات ينظرون الى الفواحش۔ کتنے ایسے ہیں جو خاص رمضان میں سیریلوں میں گزار دیتے ہیں یا ڈراموں میں یا فلموں میں ان کی گزران ہو جاتی ہے اور روزہ ان کا ویسے پورا ہوتا ہے۔ وَيَسْمَعُونَ الْغِنَى وَالْفُجُورَ، گانے کی باتیں سنتے ہیں۔ بعد میں شیخ نے کچھ باتیں لکھی وَإِلَيْكَ بَعْضَ هَذِهِ النَّصَائِحِ الَّتِي تُعِينَكَ عَلَى التَّقْوَى، چند باتوں کی تم پابندی کرو۔ تو شیخ لکھتے ہیں
اتخذ لک صحبۃ مؤمنہ، روزے کی حالت میں ہو تو ایسی دوستی بناؤ جو مومن ہو، اس لیے کہ آدمی دوست سے پہچانا جاتا ہے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالف، آدمی کا دوست جیسے ہوتا ہے وہ ویسے ہوتا ہے، تو اس لیے کہا کہ روزے کی حالت میں اپنے دوست اچھے بناؤ، وابتعد عن قرناء السوء، برے دوستوں سے دور رہو، اس لیے کہ عربی میں دوست کو کہتے ہیں صاحب، صاحب صاد الف ہا با، الصاحب صاحب، دوست دوستی کی طرف کھینچتا ہے، دوست جیسے ہوگا اپنی طرف کھینچے گا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایک دوسری چیز شیخ نے بتایا، اجعل قلبک معلقا بالمساجد، اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑے رکھو، مسجدوں سے جوڑے رکھو، اور ایسے لوگوں میں سے ہو جاؤ جو مسجدوں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اس کو آباد کرنا، اس کی نگہداشت کرنا، اور اس کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کرنا، اس کے لیے اپنا وقت دینا اور یہاں کی خدمت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے ضروری ہے۔ بحیثیت مسلمان جب بھی اس کی خدمت کے لیے بلایا جائے آپ آگے آئیں، اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے جہاں ہم سجدے کرتے ہیں، اللہ سے مناجات کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم پر رحم کرتا ہے، تو اپنے آپ کو مسجد سے جوڑے رکھیں۔ تیسری چیز کہا، الزم نفسک المواظبہ علی قراءۃ القرآن، جتنا ہو سکے قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں، جیسے کل کے درس میں ہم نے سنا، اس لیے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو قرآن سناتے تھے۔ ایک اور بات شیخ لکھتے ہیں، حافظ علی صلاۃ الجماعہ مہما کانت الظروف، حافظ علی صلاۃ الجماعہ مہما کانت الظروف، جیسے بھی حالات آپ کے ہوں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا نہ چھوڑیں، اس لیے کہ گھر میں اگر ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں، قریب میں مسجد ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی، آدمی کی نماز نہیں ہوگی، مگر یہ کہ اسے عذر ہو، اسے عذر ہو، وہ مسجد تک آ نہیں سکتا۔ حافظ علی صلاۃ الجماعہ مہما کانت الظروف، کوئی بھی کنڈیشن ہو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر آپ کو کوئی معافی نہیں، کوئی آپ کو چھوٹ نہیں، فوراً جماعت میں آپ کو حاضری دینی پڑے گی۔ اور اسی طرح کہتے ہیں، ایاک وسماع الاغانی فانھا تنبت النفاق فی القلب، یاد رکھو گانے سننے سے پرہیز کرو، گانے ہیں، رمضان بولے تو کیا مسلمان سمجھے، رمضان بولے تو قوالی سننا گیا، اکثر لوگ دیں گے فون میں رنگ ٹون پورا قوالیاں، کسے فون کرے تو بھی قوالی آتی ہے، سبحان اللہ، قوالی یہ دلوں میں نفاق کو اگاتا ہے، جیسے بارش کا پانی گھاس کو اگاتا ہے، نفاق، آدمی منافق ہو جائے گا۔ ابتعد تماما علی الجلوس امام المفلام والمسرحیات، استعن باللہ علی ترک المحرمات، شیخ لکھتے ہیں کہ دیکھو یہ رمضان ہے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، خاص کر بیڑی سگریٹس کا، شرب الدخان، اسموکنگ، یہ جو بیڑی سگریٹ ہے اس سے اپنے آپ کو بچا۔ شیخ نے کہا کہ یہ حرام ہے، حرام ہے اس لیے کہ اس میں 3 نقصان ہیں، اس لیے کہ وہ پینے والا اپنے نفس کو نقصان پہنچاتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، سامنے والے کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے اور اس کے ساتھ جو فرشتے ہیں اسے بھی تکلیف پہنچاتا ہے، اور پیسہ بیکار بھی کرتا ہے، اس لیے کہ بیکار خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، یہ سارے قرآن میں۔ تو کہا کہ اس سے آدمی بچے رہے تو خاص کر توبے پر اپنے آپ کو مرکوز کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اگلے پچھلے خطائیں معاف ہو گئیں، لیکن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دن میں کئی مرتبہ ہم نبی کو دیکھتے تھے کہ آپ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ بڑے سے بڑے گناہ کرنے والے جن کو قرآن مجید نے کہا کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ معاف کرنے کو تیار ہے، تو توبے کو مت ٹالیے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس حالت میں میں مر جاؤں کہ بہت سارے میرے گناہوں کی بخشش اللہ سے مجھے کروانی ہے۔ آپ کو بھی یہی خواہش ہوگی، توبہ کرنے میں جلدی کریں۔ توبہ الندم علی ما فات، جو گزر گیا، جو زندگی گناہوں کی گزری اس پر افسوس ہو، نمبر 1، والعزم علی الا یعود، اور پھر دوبارہ ویسے گناہ کی طرف جانے کا آپ ہرگز ارادہ نہ کریں، یہ بھی سچے توبہ میں شامل ہوتا ہے۔ اور پھر
جو کچھ ہو چکا ہے اس پر ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریں. اگر کسی کا حق لے لیا ہے ہم نے تو اس کا حق واپس کر دیں. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی پر ہم نے ظلم کیا، کسی کا کچھ لے لیا اور پھر اللہ کے سامنے بیٹھ کر کہیں اللہ مجھے بخش دے، مجھے جنت دے دے. ایسا نہیں ہوگا جب تک ہم اس سے اپنا حساب صاف نہ کر لیں. اوپر والے سے حساب صاف ہونا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توبہ کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.